تو کوئی خان صاحب سے یہ بھی پوچھے جب نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اپنی والدہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی جو بستر مرگ پہ تھا، کون شخص تھا جو وہ بات نہیں ہونے دے رہا تھا۔ عمران خان کی ہمیشہ سے پالیسی پرو طالبان رہی ہے، اسی وجہ سے وہ طالبان خان کے نام سے بھی معروف ہیں۔ پہلے بھی خان صاحب نے ان لوگوں کی محبت میں 30 سے 40 ہزار وہ خودکش بمبار لا کے KPK کا پاکستان کا امن و امان غارت کیا ہے۔ اس سب کے پیچھے بھارت ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھورا سچ جو ہے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر لوگوں کو پہلے پتا ہوتا کہ یہ ان کے لیے مفید چیز ہے تو لوگ وہ جگہ تلاش کرتے جہاں یہ ویکسین لگوائی جا رہی ہے۔ کیا ایک عورت اپنے گھر میں مرد کے ساتھ بیٹھ کے یہ شو دیکھ سکتی ہے؟ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں اگر وہ کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جاتا ہے، تو یہ شو اس کا ٹیزر تک نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سیاسی درجہ حرارت تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب بلکہ پرسوں سے ہی وہ اپنی کابینہ کے ساتھ اڈیالہ جیل میں آتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کریں۔ کل ہم نے ایک فوٹیج دیکھی جہاں وہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کھڑے ہو کے ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ مطلب ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ پارٹی میں جو تقسیم کی باتیں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں یا کیا ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ بڑا سخت کر دیتے ہیں اس کے بعد، ملاقاتوں کے بعد۔ ملاقات تو کل نہیں ہو پائی لیکن بڑا سخت ٹویٹ کرتے ہیں۔ آخر وہ ٹویٹ والا معاملہ کیا ہے، ٹویٹ کہاں سے آ رہی ہے، اب یہ بھی بہت زیادہ کیوس پیدا ہو رہا ہے کہ کون۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نام بتا دیا تو وہ بندہ اغوا ہو جائے گا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آزاد کشمیر میں ایک احتجاج ہونے جا رہا ہے، 29 ستمبر اس کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا احتجاج نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ اس سب کے پیچھے ریاست کے خلاف جو ہے وہ بھارت ہے، یعنی بھارت اتنی فسطائیت کا شکار ہے کہ اب وہ کشمیر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک بڑی ایک ڈیبیٹ چلنا شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ کہ عائشہ عمر کا ایک ریالٹی شو آ رہا ہے لازوال عشق کے نام سے۔ یہ کیا ہے اور یہ پاکستانی نارمز اور ویلیوز کے کتنے خلاف ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حکومت پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 9 سے 14 سال کی عمر تک کی جو بچیاں ہیں ان کو HPV ایک ویکسین ہے وہ لگائی جائے گی، لیکن لوگوں کے اندر اس میں بھی بہت زیادہ کیوس پایا جا رہا ہے کہ نہیں لگوانی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ تھینک یو۔ ہمارے سب سے پہلے تو ذرا سیاسی بات کر لی جائے۔ ہم نے دیکھا کہ خان صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب ملنے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن خان صاحب کا اندر سے بڑا سخت ٹویٹ آتا ہے، پھر ٹویٹ میں وہ تمام حدیں پار کر دیتے ہیں۔ پھر اب جو سوشل میڈیا کے اب ان کے اپنے بہت سے جو ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں یہ ٹویٹ خود نہیں کر رہے۔ کہاں سے ٹویٹس آ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت اچھا کوشچن ہے۔ خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو، تو وہ یہ تو بات میرے خیال میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ ٹویٹ باہر سے ہو رہے ہیں اور جبران الیاس صاحب کر رہے ہیں یا وہ یوٹیوبر جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن جو خان صاحب بیانیاں کریٹ کر رہے ہیں نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ ادھورا سچ جو ہے وہ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ تو بتاتے ہیں کہ مصائب کا ان کی پارٹی شکار ہے، بالکل ہے، یہ بات تسلیم کر رہے ہیں۔ خان صاحب قید میں ہیں، یہ بھی ہے، کون نظام چلا رہا ہے یہ بھی سب کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پتہ ہے، لیکن یہ ادھورا سچ ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ 2018 سے پہلے جو سیاسی جماعتوں پر عطاب آیا تھا، خان صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ بھی کون چلا رہا تھا، جیل میں میٹنگیں کون کروا رہا تھا۔ خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے اپنے بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، تو کوئی خان صاحب سے یہ بھی پوچھے کہ جب نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اپنی والدہ سے بات کرنا چاہ رہی تھی جو بستر مرگ پہ تھا، تو کون شخص تھا جو وہ بات نہیں ہونے دے رہا تھا۔ تو آدھی آدھی باتیں کرتی ہیں۔ دوسرا جو الارمنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے دل میں اچانک افغانیوں کا بہت زیادہ درد آ گیا ہے۔ ریاست کی پالیسی ان کے حوالے سے بالکل مختلف ہے، اور اسد کیسر صاحب کی ان کے امبیسڈر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور کو کہا کہ آپ افغانستان جائیں۔ اب تو انہوں نے اچکزئی صاحب کو کہا ہے کہ وہ افغانستان جائیں۔ جی، وہ میرے خیال میں نا وہ ذکر کرتے ہیں KPK کے لوگوں کا،
KPK کی حکومت کا اور افغانستان کا اور افغانیوں کا، اس درمیان سے انہوں نے وفاق کو بالکل نکال دیا ہے کہ وفاق میں ایک حکومت ہے جس کا کام فارن پالیسی بنانا ہے، صوبوں کا کام اس فارن پالیسی کی اطاعت کرنا ہے۔ پہلے بھی خان صاحب نے ان لوگوں کی محبت میں 30 سے 40 ہزار وہ خودکش بمبار لا کے KPK کا، پاکستان کا امن و امان غارت کیا ہے۔ اب پھر ان کی محبت میں خان صاحب ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، تو یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے ہاں دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کر افغانی رہے ہیں، اس کے پیچھے انڈین فنڈنگ ہے، اور یہ بڑا ایویڈنٹ ہو گیا، خاص طور پہ جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ میں تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ کون ان کے ہینڈلرز ہیں، کہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ابھی افغان حکومت کے حوالے سے بھی وزیر اعظم جب نے بڑی کھل کر بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی انہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ خارجیوں کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے خان صاحب ذاتی سطح پر تو حکومتوں سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن وہ بین الاقوامی مسائل کو بھی اپنی گرفتاری سے جوڑ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو فیڈریشن ہے یہ تو اس کے خلاف اقدامات ہیں نا، تو یہ ان کا نتیجہ خان صاحب کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ عمار صاحب، کہیں خان صاحب کو یہ تو نہیں لگتا کہ افغانی جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں؟ یہ تو سراسر غلط ہے، وہ تو احسان فراموش قوم ہے جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلائی ہے۔ دیکھیے، خان صاحب کو یقیناً کسی نے یہ بریف کیا ہے کہ آپ کے بہت سارے ہمدرد افغانستان میں موجود ہیں، جو کہ بہت غلط بریف کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے بالکل درست فرمایا، پاکستان نے جتنا ان کے ساتھ احسان کیا، جتنا عرصہ رکھا انہیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں ان کو جگہ دی، ان کے پاسپورٹ بنے، ان کے شناختی کارڈ بنے، ان کو ایک شہری کے تمام تر حقوق ملے، اس سب کے باوجود پاکستان کے دہشت گردی کا کوئی واقعہ پکڑ لیں، اس کے پیچھے افغانی نکلتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو پھر عمران خان کا ساتھ تو بالکل نہیں دیں گے۔ لیکن عمران خان کی ہمیشہ سے پالیسی پرو طالبان رہی ہے، اسی وجہ سے وہ طالبان خان کے نام سے بھی معروف ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے وہ 30 سے 40 ہزار جو دہشت گرد ہیں وہ KPK میں لا کے بسائے، اور اب KPK کا امن و امان غارت ہو رہا ہے۔ صورتحال خطرناک ہے بنوں اور دیگر علاقوں میں۔ تو یہاں پہ اور دوسرا انہیں یہ بڑا دکھ ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، بھئی آپریشن نہیں ہو رہا، ٹارگیٹڈ، بیرسٹر سیف نے واضح طور پہ کہہ دیا ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہو رہی ہیں، ہونی چاہیے، ان خارجیوں کو مارنا چاہیے، اور اگر ان کو مارا جا رہا ہے تو خان صاحب کو کیوں دیکھ ہو رہا ہے؟ اعتراض کیوں ہے؟ ہاں، وہ شخص جو پاکستان میں دہشت گردی کرتا ہے، جو غلط طریقے سے ہماری سرحد کو عبور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ خان صاحب کو فساد پھیلانا ہے، انتشار پھیلانا ہے، اس کے لیے کوئی بھی ان کی مدد کو آ جائے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، ریاست پاکستان کے وہ اس حد تک مخالف ہو چکے ہیں کہ اب دوسرے ملکوں سے مدد طلب کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ تو یہ تو نقصان دہ پالیسی ہے، اس کا نتیجہ خان صاحب کے حق میں بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب، ایک طرف تو افغانی ہیں وہ TTP والے ہیں، اور دوسری طرف را والے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ 29 سپٹمبر کو جموں کشمیر جوائنٹ کمیٹی ہے، انہوں نے ایک احتجاج رکھا ہوا ہے۔ اب آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے کل APC بلائی، انہوں نے کہا ریاست کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے گا، خلاف ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس میٹنگ میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس سب کے پیچھے بھارت ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ بھارت اب کشمیر میں بھی گھس گیا ہے، پہلے بھی گھسا ہوا تھا، اب تو وہ باقاعدہ کارروائیاں کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے، انوار الحق صاحب نے کل APC کے بعد پریس کانفرنس کی، اور وہ میری ان سے کافی ملاقات رہی ہے، میں نے ان کو بڑا محب وطن شخص پایا، بڑے لائق اور فہیم سیاستدان ہیں۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کشمیر میں ہے، اس نے پہلے بھی بڑا فساد کریٹ کیا تھا، اس وقت بھی کشمیر میں بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، اور لڑائی مار جھگڑے کہ کسی پولیس والے کو چٹان سے نیچے پھینک دیا، اس طرح کے ویژول ہمارے سامنے آئے تھے۔ اس وقت بڑی مشکل سے حالات قابو کیے تھے، اور جتنا فیڈرل گورنمنٹ ریلیف دے سکتی تھی، چاہے وہ بجلی کے بل ہو، آٹا ہو، اس کے اندر ریلیف دیا گیا تھا۔ اچھا، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، وہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک طرف ہو گئی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک ہو گئی۔ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہونے کا خطرہ ہے، فنڈنگ بھی ان کے ہونے کا ہے، کیونکہ دیکھیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنیاد المرصوص مارکہ حق میں
بھارت کو بڑی شرمناک شکست ہوئی ہے. بالکل اب وہ ایسے ہی. مختلف طریقے سے اپنی شرم مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی میچ میں ہاتھ نہیں ملاتے, کبھی کشمیر میں فسادات کروانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ہزیمت ہوئی ہے, کھل کر وہ پاکستان سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کی جائے جس سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچایا جائے. اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ بالکل کہا ایسے. ہے کہ ہمارے پاس شواہد ہیں, سارے ایویڈنس ہیں کہ یہ سب کچھ پلان کر کے ہو رہا ہے. اس کے پیچھے بھارتی ایجنسیاں بھی ہیں, اور وہ کشمیر کا امن و امان اس لیے خراب کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ خسیانی ہو چکی ہوئی ہیں, اور ان کو جو ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو وہ صرف اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی شکست بھول چکے ہیں, ابھی ان کو دوبارہ نہیں, شکست کی شرمندگی مٹانا چاہتے ہیں ان حرکتوں سے, لیکن جتنی بری شکست انہیں ہوئی ہے اس کی شرمندگی اس طرح بلوائیوں کو فنڈنگ کرنے سے ختم نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب اب ذرا اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم نے دیکھا کل کے بہت زیادہ, آپ سے بھی اس پہ میں کامنٹ لوں گی, ایک لازوال عشق کے نام سے ایک ریالٹی شو آ رہا ہے ٹرکی میں, جو ہے اس کی شوٹنگ ہوئی, ابھی اس کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے, عائشہ عمر اس کو ہوسٹ کر رہی ہے. بیسکلی وہ شو یہ ہے کہ کائنڈ آف ایک ڈیٹنگ شو ہے جس میں 4 مرد اور 4 خواتین ہوں گے, وہ ایک ہی گھر میں رہیں گے. اب اگر دیکھا جائے عمار صاحب تو یہ کھلم کھلا پاکستان کے نارمز, ویلیوز, ایون کہ ہماری جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے, اور یہ یوٹیوب پہ نشر ہوگا. اور پیمرا نے کہا ہے کہ جو یہ شو ہے یہ کسی ٹیلی ویژن پہ نہیں, یہ یوٹیوب پہ ہوگا. تو کیا ہم اب یہ سوشل میڈیا, ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ٹیلی ویژن سے زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے, تو آپ ایک کیا اس سے میسج جائے گا پاکستانی عوام میں؟ میں آپ کا کامنٹ چاہوں جی گی. دیکھیے, بات یہی, میں نے اس کے یہ بہت سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ لازوال عشق ایک ڈیٹنگ قسم کا شو ہے, اور اس میں مختلف لڑکوں لڑکیوں کو بٹھا کے ان کا میچ میکنگ کروائی جائے گی. یہ دیکھیے پاکستانی نارمس کے بالکل خلاف ہے. یہ اگر شو امریکہ میں ہو رہا ہو, برطانیہ میں ہو رہا ہو, سوئٹزرلینڈ میں ہو رہا ہو, ہم اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے. وہ ان کے اپنے نارمس ہیں اور ہمیں ان کے نارمس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستانی معاشرہ ایک مختلف معاشرہ ہے. ہمیں یہاں پر لوگوں کے احساسات اور جذبات کی کا احترام کرنا چاہیے. یہ چیز لوگوں کو اوفینڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے. باقی دنیا کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا ہم پاکستان میں نہیں چلا سکتے. دنیا میں ایک جیری اسپرنگر جیسا شو بھی چلتا ہے جو کہ آئس لینڈ کی طرح کا یہ والا شو ہے, بہت جیری اسپرنگر کا شو ہے جو ٹوٹل فلتھ ہے, پتہ نہیں کس کا کس, سارے رشتے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح کی شو بھی چل رہی ہے, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہے, جو غلاظتیں یورپ میں ہو رہی ہیں یا امریکہ میں ہو رہی ہیں, وہ ساری لا کر ہمارے اوپر تھوپ دی جائیں. تو میرے خیال میں پیمرا کے یہ کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن ہمیں یوٹیوب کے حوالے سے پی ٹی اے کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے اور اس شو کو روکنا چاہیے, کیونکہ یہ کنٹروورسی بنے گی. ایز سون ایز پاسبل عمار صاحب لینا چاہیے. ہم اور بہت سے ایسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو یوٹیوبرس ہیں اگر وہ کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایکشن لیا جاتا ہے. تو یہ شو اس کا ٹیزر تک نہیں آنے دینا چاہیے تھا. یہ ٹیزر اچھا, بھی کیسے میں اس میں نا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. مجھے یہ ذاتی طور پہ یہ لگا کہ اس طرح کا شو پیش کرنا, ایک تو یہ سماج کو اوفینڈ کرتا ہے, دوسرے یہ ہے کہ خواتین کا ہمارے معاشرے میں بڑا احترام ہوتا ہے. یہ خواتین کی تضحیق بھی ہے ایک طرح سے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمار صاحب. دیکھیں, جب ایسے شوز آپ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, آپ کے ڈرائنگ رومز میں ایسے شوز چل رہے ہیں, تو کیا ایک عورت اپنے گھر میں مرد کے ساتھ بیٹھ کے یہ شو دیکھ سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ 80% سوسائٹی اس طرح سے ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ یہ وہ شو ہے, یہ تو یوٹیوب پہ ہے عمار صاحب. لیکن آج کل سوسائٹی ایسی ہے کہ ہم ٹیلی ویژن سے زیادہ یوٹیوب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے جتنے ڈراماز ہیں وہ اپنے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب فیملی کے ساتھ دیکھنا ہی نہیں ہے؟ اب تو ہر ایک کے پاس اپنا موبائل ہے, وہ اس پہ دیکھے گا. لیکن وہ یہی بات ہے کہ اگر وہ اس پہ دیکھے گا بھی, کیونکہ آپ ایک شو کو اتنی ہائپ کریٹ کریں نا, ہر بندہ یہ کہے گا کہ اوکے ٹھیک ہے یار میں دیکھوں اس میں ہے کیا. اور یہ وہ ڈیٹنگ ایپ ہے جس میں آپ جو ہے وہ 4 مرد 4 خواتین کو ایک گھر میں بٹھا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ اس کو سب دکھائے گا. آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیمرہ کیا کیا دکھائے گا. اور ڈیٹنگ ایپس پاکستان میں ایک کلچر ہے اس طرح سے کہ یہ برا سمجھا جاتا ہے. ہماری فیملیز میں بھی یہ چیز بری سمجھی جاتی ہے کہ آپ اگر ایک لڑکا لڑکی ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. وہ تو فیملیز کے سامنے نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں یہ عورت کی تضحیق ہے؟ بہت بڑی تضحیق ہے عمار صاحب یہ عورت کی. یعنی آپ عورت کو دکھا رہے ہیں کہ جی آپ عورت کے ساتھ کچھ بھی کر دیں,
پہلے ہی اس سوسائٹی میں آلریڈی عورت کے ساتھ ورک پلیس میں باقی جگہ پہ ہراسمنٹ ایک فگر ہے. اس طرح تو پھر بہت زیادہ ہراسمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی کہ نہیں جی اوکے ٹھیک ہے ہم ایز این ڈیٹ کر رہے ہیں, اس ڈیٹ کو وہ ہراسمنٹ کے اس میں آ جائے گی. تو یہ بہت بڑی تضحیق ہے عورت کے لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اس پہ پی ٹی اے کو ایکشن لینا چاہیے, اس یوٹیوب کو کہیں نہ کہیں بلاک کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی بہت سے معاملوں میں کنزرویٹو ہے, لیکن بعض اوقات مجھے شکر ادا کرتا ہوں میں کہ ان معاملات میں ہماری سوسائٹی کنزرویٹو ہے. بالکل ہے, اور ہونا بھی چاہیے عمار صاحب, کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جس میں جو ہے نا وہ ہمیں اپنے نارمز اور اپنے ویلیوز کا خیال رکھنا چاہیے. ہم کیونکہ یورپ میں تو رہ نہیں رہے, آلریڈی ہم نے اپنی ایک جو ینگ جنریشن ہے اس کو ایک ٹیگ لائن دے دی کہ یہ جینزیز ہے, تو وہ اسی طرح سے چلنا سٹارٹ ہو گئے, وہ اپنی لائف سٹائل وہی آپ کر رہے ہیں. لیکن اس شو سے کیا ہم یہ ایک میسج دے رہے ہیں اوکے ٹھیک ہے کہ ہم فل یورپ بنا دیتے ہیں, وہ جس طرح ٹرکی میں ہاف یورپ اور ہاف اسلامک وہاں کلچر ہے, تو سیم از دا کیس آپ پاکستان کے اندر بھی وہی چیز کریں گے. بالکل, یہ خطرناک چیز ہے اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. عمار صاحب, اچھا اب ایک ویکسین لگائی جا رہی ہے HPV کے نام سے ویکسین ہے, جو کہ حکومت پاکستان اس کو سٹارٹ کر رہی ہے. ینگ چھوٹی بچیوں کو 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کے لیے لگائی جا رہی ہے. کوئی ایک سروائکل کینسر کے حوالے سے یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی فوٹیجز بھی آئیں اور لوگ بھی اس چیز کو ریزسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویکسین نہیں لگانی چاہیے. اچھا, پہلی بات تو اس میں 2-3 فیکٹر ہیں. ڈاکٹر کے ساتھ جو بھی ویکسین لگوائے اس کو ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے حکومت کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے تھا, لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا چاہیے تھا کہ اس طرح کی پرابلم سروائیکل کینسر خواتین میں آئے گا, اس سے بچنے کے لیے بچیوں کو یہ ویکسین لگے گی. اگر لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا کہ یہ ان کے لیے مفید چیز ہے تو لوگ ڈھونڈ کے وہ جگہ تلاش کرتے جہاں یہ ویکسین لگوائی جا رہی ہے اور ویکسین بچیوں کو لگواتے. لیکن کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی ذہن سازی لوگوں کی نہیں کی, اچانک اسکولوں کالجوں میں شروع ہو گئے جس کی وجہ سے ری ایکشن آیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یاد رکھیے گا ہماری سوسائٹی نئی چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. بالکل امریکن سوسائٹی جو ہے وہ نئی چیزیں ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور شاید اسی لیے وہ بڑے پروگریسو لوگ ہیں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جس زمانے میں کوکا کولا آیا تو کوکا کولا پینا گناہ کی بات ہوگی. جس زمانے میں مائکرو فون آیا, وہ جو بڑا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے, اس کو حرام قرار دیا گیا. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب بناسپتی گھی پاکستان میں آیا اس سے پہلے لوگ یہاں پر دیسی گھی استعمال کرتے تھے, تو انہوں نے کہا جی بناسپتی گھی استعمال کرنا گناہ ہے. پولیو کو لے لیں آپ. پولیو ویکسین بڑی, آپ پولیو ویکسین کے بارے میں پتہ نہیں کیا اڑا دیا کہ یہ شاید انفرٹیلیٹی کریٹ کرتی ہے اور مردوں کو امپوٹنٹ کرتی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی یہ چیزیں معروف ہوگی. اور اس میں ہمارے ذہنوں میں خوف ہے, ٹرسٹ نہیں ہے حکومتوں پر, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ڈاکٹر سے آپ کو ضرور مشورہ کریں, اور اگر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ آپ کو ویکسین ضرور لگوانی چاہیے تو بچیوں کو ضرور لگوانی چاہیے. بہت سارے بچوں نے وہ اس پروپیگنڈے میں آ گئے کہ پولیو کے حوالے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور انہوں نے نہیں لگائی, اور پھر ان کے جسم کا کوئی حصہ معذور ہو گیا جو ان کی ساری زندگی ضائع ہو گئی. تو بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے. تو اور دوسرا سوسائٹی کو بھی میرے خیال میں اوپن اپ ہونے کی ضرورت ہے, کچھ باتیں کھولنے کی ضرورت ہے, اور نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں. ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں 30-40 سال لگتے ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے میں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین, جس طرح ہم ویکسین کی بات کر رہے تھے, یعنی حکومت نے اس کو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ڈاکٹر سے ویریفائی کروایا ہوگا, اس کے بعد ہی جو ہے وہ یہ ویکسین مارکیٹ میں آئی ہوگی بچیوں کو لگانے کے لیے. تو ہمارا میسج یہی ہے کہ آپ جو یہ HPV ویکسین ہے, اگر یہ آپ کے اسکول میں لگانے آتے ہیں, آپ کے گھر میں بچیوں کو لگانے آتے ہیں, تو اس ویکسین کو ضرور لگوائیں. اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.